ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر توحید کا قائل ہو جائے، توحید کو مان لے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور آپ کو نہ مانے، تو وہ بھی مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور آپ کی تمام جو باتیں ہیں، جو آپ نے جو تمام باتیں لائی ہیں، ان کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ آ جائے، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ ایک تو یہ کہ دل اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہوں اور مجھ کو برحق نبی کر کے بھیجا ہے، یعنی اس چیز کا وہ اقرار کرے۔ اور اسی طرح سے موت اور موت کے بعد کی زندگی، یعنی دنیا کے فنا ہو جانے اور اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا اقرار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، دل اور زبان سے۔ اگر کوئی شخص صرف توحید کا اقرار کرے اور رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا اس میں تعویل کرے، یا یوں کہے کہ جی میں تو آخری نبی، میں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی اور رسول تو مانتا ہوں لیکن آخری نہیں مانتا، بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ اس کا قائل ہو، تو ایسا شخص مسلمان اور دار اسلام میں مسلمان نہیں، وہ دار اسلام سے باہر ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرے، یعنی بڑا گناہ کرے، تو اس کا جو ایمان ہے وہ باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا، یعنی اس کو کافر اور بے ایمان کہنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک شخص جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے یا گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان رہے گا یا مسلمان نہیں رہے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ چھوٹی نافرمانی ہو، چھوٹی معصیت ہو، چاہے وہ بڑی معصیت ہو، تو یہ جو ہے نا بہت ہی یعنی معیوب چیز ہے، یعنی بہت ہی غلط بات ہے، غلط چیز ہے، گناہ کی بات ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی، یعنی بڑے سے بڑا گناہ اگر اس نے کر لیا ہے تو بھی کوئی مسلمان ایمان سے باہر نہیں ہوتا اور کافر نہیں ہوتا۔
جتنا مرضی وہ بڑا گناہ ہو، تو وہ گناہگار تو کہلائے گا، نافرمان تو کہلائے گا، صاحب معصیت تو کہلائے گا، لیکن وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ یعنی ایسے شخص کے لیے پھر اس کو جو ہے نا وہ کافر یا بے ایمان کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ یعنی اس نے جو عمل کیا ہے یعنی وہ گناہ کبیرہ ہے، نہ کہ کفر ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے یعنی مسلمان ہے اور پھر کوئی شخص اس کو کافر کہتا ہے تو اس کا وبال اور گناہ کہنے والے پر آ پڑتا ہے۔ تو گویا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا، بلکہ گناہگار ہوتا ہے، نافرمان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اصول ایمان میں داخل ہیں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو ایمان میں خلل آ جائے۔ ایک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اپنی زبان کو روکے، یعنی اس کی نسبت برے قول اور فعل سے باز رہے، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہو اور کسی کام کی وجہ سے اسلام سے نہ نکالو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے بہت بچیں کہ کسی مسلمان کو جو ہے نا وہ کافر کہیں یا کسی کو مسلمان کو ہم کافر بنانا شروع کر دیں۔